بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک سچے تاجر کی۔ سچا تاجر اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کے لیے بے قدر ضرورت حلال روزی کمانا فرض ہے۔ حلال روزی کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، جن میں سے ایک بہترین ذریعہ تجارت ہے۔ تجارت کرنا جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، وہاں کمائی کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے 9 حصے تاجر کو دیے اور ایک حصہ ساری دنیا کو۔ تجارت اچھی کمائی اور دنیا و آخرت کی بلائی کا سبب اسی صورت میں بن سکتی ہے جبکہ تاجر سچائی اور ایمانداری سے کام لے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، آمین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں، دوسروں سے کوئی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، اپنی چیز جب فروخت کریں تو اس کی زیادہ تعریف نہ کریں، اور جب ان پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کریں، اور ان کا کسی پر قرض ہو تو اس کو وصولی میں تنگی نہ کریں، یعنی اس کو زیادہ تنگ نہ کریں۔ اگر کوئی تاجر جھوٹ، خیانت اور دھوکہ دہی سے اجتناب کرتے ہوئے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے تو دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی سرخروئی بھی اس کا مقدر بن سکتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد دیار خان نعیمی فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دیگر پیشوں سے تجارت اعلیٰ پیشہ ہے، پھر تجارت میں غلہ کی، پھر کپڑے کی، پھر عطر کی تجارت افضل ہے۔ ضروریاتی زندگی، ضروریاتی دینی کی تجارت اور دوسری تجارتوں سے بہتر ہے۔ پھر سچا تاجر مسلمان بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اسے اپنے نبیوں اور ولیوں کے ساتھ حشر نصیب ہوگا، مگر یہ ہمراہی ایسے ہوگی جیسے خدا کو آقا کے ساتھ ہمراہی ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ تاجر نبی بن جائے گا۔ اچھا تاجر تاجور ہے اور برا تاجر فاجر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ خود جانیے کہ کون دھوکہ کر رہا ہے اور کون رب کے عرش کے نیچے جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔